اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریب ہی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکیزے میں 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچا لی۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت تیز ہو جاتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتی چگتی کچھ دور نکل جاتی تھیں۔ کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈریے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے کے لیے لے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر چلایا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گڑ گیا۔ سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور وہ بدک کر اٹھا اور سانپ سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں گزرا ہوا اور کچھ دیر زمین پر میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے نہیں آنے دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کیا تم آسمانی مخلوق نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے۔ میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں۔ میں مصر کے سب سے بڑے شہر سکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں دوست، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا ہے؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے، شماس نے کہا۔ میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس زمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو ان کا خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو، شماس نے کہا۔ تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے سے اتنے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا۔ تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کر جاتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ اس کا ان پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔
میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے امراء اور حکام کے ساتھ بڑی گہری ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں دے دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی یہ پیشکش عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے سکندریہ کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں سکندریہ جانے کا خیال بھی آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عیسائی کی پیشکش قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی اور پسند کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہاں گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ سکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا وقت اور دن طے کر لیا تھا۔ اس دور میں نہر سوئس نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی سے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور سکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ لوگ خشکی کے راستے گئے یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں سکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے سکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ واقعہ یوں ہے کہ ان ہی دنوں سکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ یہ کیسا جشن تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء و وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جشن میں لے گئے۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی ایک خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو جگہ خالی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گیند جس شخص کے بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر نہیں مر سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر یا کندھے یا پیٹھ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور رتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بازو پر آ گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازوؤں پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ قہقہہ لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں، منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔
یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی تھی۔